کے دل میں کیا کون سی دشمنی پنپ رہی تھی؟ وہ اللہ کے ولی کو ٹیپو سلطان نیک دیندار انسان اور بہت شریف بادشاہ، رحم و کرم والا بادشاہ، سب کو ایک نظروں سے دیکھنے والا، ان کو نہیں معلوم تھا بیک وقت 3-4 طاقت سے مقابلہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن نہیں جاتا۔ شاید وہ ان کی موت کی گھڑی نہیں تھی، شاید وہ، لیکن غداری کی گئی اس کے ساتھ، اپنوں نے غداری کی۔ اپنوں میں کون؟ میر صادق۔ کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا ہے، سر پر ٹوپی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، درس بھی دیتا ہے بیٹھ کر، اس کے باوجود بھی ایک پرانی دشمنی جب پتہ چلتا ہے ٹیپو سلطان کو کہ انگریز کی فوج آ رہی ہے، تو ٹیپو سلطان اپنی حویلی سے ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتا ہے، دروازے سے باہر نکلتا۔ یہ نالائق میر صادق یہ اندر سے چھپ کر اس گیٹ کو بند کر دیتا، اس گیٹ کو، اس دروازے کو بند کر دیتا ہے، قلعے کے دیوار، قلعے کے دروازے کو بند کر کے کسی طریقے سے خبر بھیج دیتا انگریز کو، اور کہتا ہے کہ ٹیپو سلطان تنے تنہا قلعے کے باہر ہیں، مقابلہ کرو، ان کا صفایا کر دو۔ یہ کمبخت میر صادق گیٹ بند کر کے، قلعے کی دیوار اور اس دروازے کو بند کر کے اوپر فصیل پر جا کر بیٹھ جاتا، وہاں پر جا کر ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے اس واقعے کو اور اس حرکت کو دیکھتا ہے، ان کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ ظالم کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے وہ ٹیپو سلطان مرد مجاہد شہید ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت آپ جائیں گے سرنگا پٹنم میسور، میں گیا ہوں وہاں پہ، وہاں دیکھیں گے کہ ان کے حویلی سے کافی دور جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں مکھیا جی کے گھر پہ، اتنی دوری پہ ان کی لاش ملی تھی۔ حویلی یہاں پر ہے، ان کی حویلی یہاں پر ہے، ان کا گڑھ یہاں پر ہے، ان کا قلعہ یہاں پر ہے، اور اتنی دور میں ان کی باڈی ملتی ہے۔ اس جگہ کا فوٹو بھی میں نے اور ویڈیو بھی بنا کر میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے دیکھا اس جگہ لکھا ہوا ہے کہ the ٹیپو سلطان's body was found here، یہاں پر ٹیپو سلطان کی باڈی پائی گئی تھی۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ قلعے کے اندر ان کی موت نہیں ہوئی تھی، وہ شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنے قلعے سے تقریباً آدھے یا 400-500 میٹر کی دوری پر ان کی موت ہوئی تھی، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ کون تھا غداری کرنے والا؟ میر صادق کلمہ پڑھنے والا۔ کس کو کہیں ہم کہ تم برے ہو؟ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اس دیش کے الگ الگ پارٹیوں کو ہم جناب بلیم کرتے ہیں کہ یو آر ریسپانسبل، آپ ذمہ دار ہیں، لیکن نہیں، پہلے ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے، اگر وہ گیٹ بند نہ کرتا میر صادق تو ٹیپو سلطان شہید نہ ہوتے، ممکن ہے کہ ان کی جان بچ جاتی۔ کون ہے غدار؟ ایک مسلمان غدار ہے، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والا غدار ہے، نماز پڑھنے والا ایک غدار، ایک لوٹیرا غدار ہے۔ میرے بھائیو، میرے سماج کے لوگوں، یہ ہوئی تھی حرکت اس وقت میں۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام آزادی کے موقع پر انگریز کے ہتھے چڑھ گئے۔ خبر دینے والا کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ He is not Muslim. He is a disbeliever and pagan. He was not Muslim and اس نے یہ فیصلہ کیا تھا I am the last prophet. انہوں نے کہا تھا نا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ میں آخری نبی ہوں. And the revolution وہی sent down to me from the sky. آسمان سے زمین پر مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے. وہ کہتا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ اس پوری دنیا میں، پوری سنسار میں اگر کوئی نبی ہے سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں تو پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاف لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن مکمل ہے نبی آپ پر. اے نبی آپ you are the last prophet. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. I am only
and there is no one, کوئی بھی آدمی نبی بن کر نہیں آئے گا، میں تنہا، میں آخری نبی ہوں، سلسلے نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کو جھٹلایا اس نے، ایک طرف قرآن کا عقیدہ کچھ اور، غلام احمد قادیانی کا عقیدہ کچھ اور، کلمہ پڑھ کر آیا تھا، اپنا بن کر آیا تھا، کمزور کس کو کیا تھا؟ بھارت کے مسلمانوں کو کمزور کیا تھا انگریز کے سامنے میں، تاکہ مسلمان has been divided into two parts۔ اس کے بھی some person and followed، وہ ان کو فالو کرتے تھے کچھ لوگ، دو حصوں میں بٹ گئے۔ تو اس قوم کو، اس ملت کو اپنوں سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، ہمیشہ سے دیکھ لیجیے۔ وہ تو آج ہمارے مدرسوں پر سروے کرا رہے ہیں، آج ہمارے تعلیمات کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، ورنہ تعلیم جتنا ہمارے مذہب میں ضروری ہے اتنا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی کتابوں میں ضروری۔ کیسے؟ ہم تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اتنا علم حاصل کر لو کہ جس سے تم کو پتہ چل سکے کہ ہمیں وضو کیسے کرنا ہے، ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں سونا ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کے بعد ہم غسل کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری دولت جمع ہو جائے تو ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، ہم بیمار ہیں، پریشانی میں ہیں تو ہم روزہ کیسے رکھیں گے۔ یہ طلب العلم فریضۃ، you have to just educate about your sharia, you have to know but you will have to know، تمہیں ماننا جاننا پڑے گا، جاننا نہیں، you have must to know، you must to know and you must to educate about your Islam and your Islamic Sharia۔ آپ کے لیے ضروری ہے جاننا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تمام مسلمان پر، ایمان والوں پر۔ اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا، احادیث کی کتاب میں کیا ہے، ہمارے نبی، ہمارے رسول اور ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ چیز حاصل کرنا ضروری۔ اسی کو کہا گیا، کہاں پر؟ سنسکرت زبان میں، بہونام جنمنا منتی بہونام۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی بالکل آخری نبی۔ کیوں عقیدہ ہے؟ چونکہ ہم کو قرآن سے وہ پیغام ہمیں ملا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو جو بھی پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے وہ سب بالکل فائنل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب۔ بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پدپدیتے واسودیوہ۔ کئی جنموں کے بعد نبی آئے، کئی ساری جنموں کے بعد کتنے نبی آئے؟ سینکڑوں نبی آئے، ہزاروں نبی اور رسول آئے۔ کہاں پر؟ اس زمین پر۔ حضرت آدم سے لے کر آدم آئے، شیس آئے، نوح آئے، لوط آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، سلیمان آئے، داؤد آئے، موسیٰ آئے، ہارون آئے، یونس آئے، یوسف آئے۔ اللہ کے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 500 سال بعد دا آخری نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کئی جنموں کے بعد کا مطلب بہونام جنم نامنتے، بہونام جنم نامنتے۔ میں اس لیے سنسکرت پڑھ کر سمجھا رہا ہوں، ہم رٹ کر کہیں سے نہیں لاتے، ہم تحقیق کرتے ہیں، پڑھ کر سمجھتے ہیں اس کو کہ گرامیٹیکلی، گرامر کے اعتبار سے کیا یہ منتر فٹ بیٹھتا ہے، گرامر کیا ہے اس کا، میننگ کیا ہے اس کا، وہ سمجھ کر تب آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ بہونام جنم نامنتے، جنم جنم کے بعد، کئی جنموں کے بعد آدم کا ایک جنم ہوا، نوح کا ایک جنم ہوا، لوط کا ایک جنم ہوا، یونس کا ایک جنم ہوا،
قوم عاد قوم سمود. صالح علیہ السلام ایک جنم ہوا, حضرت زکریا کا جنم ہوا, حضرت زکریا حضرت یحییٰ کا جنم ہوا. کئی جنموں کے بعد بہو نام جنم نامنتے گیانوان مام, کئی جنموں کے بعد جو گیان دیا گیا گیانوان مام پر پدیتے, جو گیان پراپت ہوا ہے, جو جانکاری حاصل ہوئی ہے. واسودیوہ, وہ گیان سب سے اخیر میں کئی جنم کے بعد لاسٹ میں اخیر جنم محمد رسول اللہ کا, محمد رسول اللہ کو جو گیان حاصل ہوا وہ گیان واسودیوا, میرا گیان. واسودیوا مطلب ایشور کہتا ہے وہ گیان میرا ہے, یعنی کئی جنم کے بعد جو نبی آیا ہے اس کو جو گیان ہے وہ نبی کا نہیں ہے, وہ میرا گیان ہے. بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پر پدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما. اور سنو دنیا والو, جس کو میرا گیان ہوتا ہے نا, جس کو میرا گیان ہوتا ہے, جس کو میری طرف سے چنا جاتا ہے, وہ انسان سمہاتما, سا مہاتما, وہ مہا آتما ہوتا ہے, مہان ہوتا ہے. سدرلبھا, بڑا بھاگیشالی ہوتا ہے, بڑا خوش نصیب ہوتا ہے.